السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین اجمعین۔ فقد قال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا اور کرم بالائے کرم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات سے استفادے کی سعادتیں اور برکتیں عطا فرمائی۔ محترم ناظرین کرام، بزم طلباء قدیم و محبان جامع نظامیہ جدہ کی جانب سے یہ ہمارا ہفتہ واری پروگرام درس ہشت بہشت راہ سلوک و تزکیہ نفس کے نام سے آپ کی خدمت پہ پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ یاد رہے کہ خواجگان چشت کے مبارک ملفوظات کا جو اہم مجموعہ ہے، یہ ہشت بہشت نام سے جو کتاب ہے، اس میں جو کہ 8 کتابوں کے وہ عظیم مرقع ہے، مجموعہ ہے، اس میں کی پہلی کتاب انیس الارواح جو کہ حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مبارک ملفوظات کا مجموعہ ہے، اور ان ملفوظات کو جمع فرمایا ہے حضور خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری اجمیری غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اس کتاب سے ہم برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ 12ویں مجلس کے ابتدائی پہلا ایپیسوڈ ہم نے خدمت میں آپ کی پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کی، اور اسی کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے جو ہم خدمت میں پیش کرنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجلس دوازدہم سخن در سلام کردن افتاد بود، کہ 12ویں مجلس سلام کرنے سے متعلق گفتگو پر منعقد ہوئی، یعنی اس مجلس میں سلام کرنے سے متعلق گفتگو رہی۔ فرمود کے در خبر است از رسول علیہ السلام ہر کے از مجلس برخیزت سلام گوید، کہ گفتن سلام کفارہ گناہان است و فرشتگان آمرزش خواہند، آنکس کے از مجلس برخیزت و سلام گوید رحمت خدائے تعالی بروے فرود آید و نیکی ہایش بے فضایت و درجات او زیادت گردد۔ حضرت خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ روایت ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول پاک علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو کوئی کسی مجلس سے اٹھے، یعنی مجلس کسی محفل میں بیٹھا ہو اور وہ وہاں سے رخصت ہونے کے لیے اٹھے تو سلام گوید، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام کہے، کہ گفتن سلام کفارہ گناہان است، کیونکہ سلام کا کرنا اس مجلس میں جو کوئی صغیرہ گناہ ہوئے ہیں ان گناہوں کا کفارہ ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم بے تکلفی کے ساتھ جب احباب کے درمیان ہوتے ہیں تو کچھ بے تکلفی ہوتی ہے اور زبان سے کچھ کلمات ایسے ادا ہو جاتے ہیں جو صغیرہ گناہ کے حکم میں ہوتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مجلس سے اٹھنے کے وقت، یعنی جب مجلس برخاست ہو تو سلام کہہ کر اٹھا کرو۔ یہ کیا ہوگا؟ یہ اس مجلس میں جو تم سے صغیرہ گناہ جو سرزد ہوئے ہوں ان صغیرہ گناہوں کا وہ کفارہ بنا دیا جائے گا۔ وہ فرشتگان آمرزش خواہند، اور
सलाम करने की बरकत ये होगी कि फरिश्ते उस शख्स के लिए जिसने सलाम कहकर मजलिस बर्खास्त की, उसके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, मौला ताला की बारगाह में मगफिरत तलब करते हैं। आंकस के अज मजलिस बरखीजत वो सलाम गोयत, और जो कोई मजलिस से उठते हुए सलाम कहे, मजलिस से उठे और सलाम कहे, तो रहमत खुदाए ताला बरवे फरूद आयद, तो उस पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होती हैं। वह नेकी हायश बेफजायत, और उसकी नेकियों में इजाफा कर दिया जाता है, नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। वह दरजात उ ज़्यादत गर्दत, और सलाम करने की बरकत से मजलिस के इख्तिताम पर मौला ताला उसके दर्जात में भी इजाफा फरमा देता है, अपनी कुर्बतों से सरफराज फरमा देता है। इस इरशाद मुबारका से आप देखते चलें कि सिर्फ मजलिस से उठते वक़्त सलाम का कहना कितनी सारी बरकतों का बाइस है। आमतौर पर हम कहीं से उठते हैं तो मजलिस का किसी मजलिस में जमा हो तो उस मजलिस का इख्तिताम भी तो होता है, लेकिन सलाम पर अगर उस मजलिस का इख्तिताम कर लिया जाए तो मौला ताला अपनी रहमतों से भी उस बंदे को सरफराज फरमाता है, उसकी नेकियों में इजाफा भी फरमाता है और उसके दर्जात में तरक्की भी अता फरमाता है। वो आनगा फरमूद के शुनीद अज़ुबान ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती क़द्दसल्लाहु सिर्रहुल अज़ीज़ के चून इंकस अज मजलिस बरखीजत बायद के सलाम गोयत, और उसी मौके पर आपने यानी हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि मैंने हजरत ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के जुबान पाक से ये बात सुनी है कि जब कोई मजलिस से उठे बायद के सलाम गोयत, तो उसे चाहिए कि वो सलाम कहे। ज़ीरा के बिदान सलाम हजार नेकीश बिनवीसंद, क्योंकि आप फरमाते हैं कि क्योंकि सलाम करने से उसके नामे आमाल में हजार नेकियां लिख दी जाती हैं। वह हजार हाजितश रवाकुनन, और उसकी हजार हाजतों को पूरा कर दिया जाता है। वह अज गुनाहान चुनान पाक शुवत गोया अजमादर ज़ाद शुदे अस्त, और फरमाते हैं कि वो गुनाहों से तो ऐसे पाक हो जाता है जैसे कि वो माँ के पेट से अभी पैदा हुआ हो। जैसे माँ के पेट से पैदा होने वाले नौजायदा के नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे ही मजलिस के इख्तिताम पर सलाम कहते हुए मौला ताला की सिफत सलामती के जरिए बरकत लेते हुए अहले मजलिस पर अल्लाह की सिफत रहमत के जरिए मौला ताला की बारगाह से सलामती को तलब करते हुए कि उठता है तो मौला ताला उसको तमाम गुनाहों से पाक भी फरमा देता है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो बात फरमाई गई कि हजार नेकियां उसके नामे अमाल में लिख दी जाती हैं, हजार दर्जे बुलंद हाजतें पूरी कर दी जाती हैं, उसके गुनाहों को उसको पाक कर दिया जाता है, तो क्या ये गुनाह इतने आसानी से हमारे माफ हो जाएंगे? तो बुजुर्गों ने इरशाद फरमाया कि इसकी दो शराइत हैं। पहली शर्त तो ये है कि आदमी की ये नीयत रहे, क्योंकि जैसे कि नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयतों पर है। अगर हमारी नीयत दुरुस्त हो, हमारी नीयत में बेहतरी हो, अगर हमारी नीयतें साफ हों और मौला ताला इस वजह से हम सलाम नहीं कर रहे हों कि लोग हमें तारीफ करें, लोग हमें अच्छे अखलाक वाला कहें, बल्कि हम सलाम इसलिए कहते हों ताकि मौला ताला हमसे राजी हो जाए, मौला ताला की सिफत सलामती, उसके सलाम होने को याद किया जाए। तो ये चूंकि मौला ताला की एक सिफत है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र इससे लाजिम आता है, और जब मौला ताला का जिक्र होता है तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत यकीनन बंदा जिस नाम से जिस सिफत से अपने रब को पुकारता है तो मौला ताला उसकी उसी सिफत के फैदान से बंदों को सरफराज फरमाता है। तो सिफत सलाम, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो नाम सलाम है, उसकी बरकत यह है कि जो कोई अच्छी नीयत के साथ ये अमल करता है तो मौला ताला उसके नामे आमाल में हजार नेकियों को लिख देता है, हजार हाजतें उसकी पूरी फरमा देता है,
اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ایک بات تو ہم نے اچھی طرح جان لی کہ نیت کی سالمیت ضروری ہے، اور دوسری جو اس کے لیے ضرورت ہے وہ یہ کہ یقیناً مولا بندہ رب سے جیسا خیال رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں حبیب پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن اپنے رب سے جیسے گمان کرتا ہے مولا تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہم یہ حدیث سن کر اس پر یہ اعتراض کرتے بیٹھ جائیں کہ یہ کیسے ممکن ہے، صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کر دینے سے یا پھر صفت سلام کا ذکر کر دینے سے 1000 نیکیاں، 1000 حاجتیں اور تمام گناہوں سے پاک ہو جانا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر ہم اس پر یقین نہیں رکھتے، اگر ہم اس پر شک رکھتے ہیں تو ہم نے اپنے رب کی عطا کے معاملے میں شک کیا ہے۔ تو اگر ہمیں رب کی عطا پر یقین نہیں ہے، ہمارا خیال اس بات کو ہمارا عقیدہ، ہماری عقیدت اس بات کو نہیں مانتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تو جب بندے کو خود یقین نہیں ہے تو مولا تعالیٰ بھی اپنے فضل و کرم سے سرفراز نہیں فرماتا۔ اگر بندے مومن یہ خیال رکھتا ہے کہ اللہ کے ایک محبوب کے ذریعے یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ اللہ رب العزت سلام کہہ کر مجلس سے اٹھنے والے کو 1000 نیکیوں سے سرفراز کرتا ہے، 1000 حاجتیں اس کی پوری کرتا ہے، اس کی تمام گناہوں سے اس کو پاک فرما دیتا ہے، اور اپنے رب سے بندہ اپنے رب سے اچھا گمان رکھتا ہے، تو پھر بندہ حبیب پاک علیہ السلام کے ارشاد مبارکہ کے مطابق مولا تعالیٰ اپنے اس بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ فرماتا ہے۔ اگر ہم شک کا معاملہ کریں گے تو یقیناً محروم رہ جائیں گے، اور اگر ہم یقین رکھتے ہیں تو پھر مولا تعالیٰ اسی یقین کی برکت سے سرفراز بھی فرما دیتا ہے۔ اور تیسری اور اہم بات اس حوالے سے ہم یہ بھی عرض کرتے چلیں کہ آپ دیکھیں کہ ان تمام باتوں کا عام طور پر اس لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھتا ہے کہ پھر یہ ایسی حدیثیں ہمیں کتب حدیث میں کیوں نہیں ملتی؟ یہ ان بزرگوں کے ارشادات میں یہ خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طور پر اس کو بیان فرمایا ہے، یہ پھر کیوں کتب حدیث میں، مشہور کتب حدیث میں ہمیں کیوں نہیں ملتی؟ تو پھر ہم اس حوالے سے یہ بات ضرور عرض کرتے چلیں کہ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کتب حدیث میں بھی نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جتنے ارشادات ہمیں ملتے ہیں، وہ کسی محدث نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میری کتاب میں نبی پاک علیہ السلام کے کل احادیث کو میں نے جمع کر دیا ہے۔ میری کتاب میں حدیث ملے تو وہ حدیث ہے، اور اگر میری کتاب میں نہیں ہے تو وہ حدیث نہیں ہے، ایسا دعویٰ کسی محدث نے نہیں فرمایا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہر محدث نے اپنی اصول، اپنے شرائط کے مطابق یا پھر اپنی طاقت کے مطابق حبیب پاک علیہ السلام کے مبارک ارشادات کو جمع فرمایا ہے۔ تو اب جتنی محدثین کرام نے جمع کیا اتنے ہی حدیث نہیں ہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جو زیادہ ہیں تو یقیناً ان کتابوں کے علاوہ کہیں سے تو اس کا حصول ہوگا، اور پھر جب ہم محدثین کرام پر اعتماد کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو جمع کیا ہے، انہوں نے اپنے سے پہلے اپنے استاد سے، اپنے شیخ سے سنا، اور وہ سند پر اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، تو ہم کسی محدث کی عدل پر، ان کے ثقہ ہونے پر اعتماد کرتے ہیں، اور حبیب پاک علیہ السلام کی کوئی ارشاد ان کی کتاب میں ملے تو ان کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو پھر یہ بھی جو بزرگ بیان فرما رہے ہیں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت ہی جلیل القدر بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، بسا بزرگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے، بڑے ہی متقی پرہیزگار ان کی زندگی گزری ہے۔ یہ جھوٹ کہنا تو دور، جھوٹ کی طرف جانا بھی پسند نہیں فرماتے، تو یقیناً یہ بھی بڑے متقی پرہیزگار ہیں، عدل کرنے والے ثقہ بزرگوں میں سے ہیں۔ تو پھر اگر یہ کوئی حدیث کہہ کر نبی پاک علیہ السلام کی انہوں نے بیان کی ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کے ہونے پر شک کرنا مطلب یہ ہوگا کہ کسی بزرگ کے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے ولی کی توکل اور ان کے تقوی اور پرہیزگاری پر انگلی اٹھانا ہے۔ ہمیں جب اللہ کے وہ محبوب ہیں اس بات پر یقین ہے تو پھر ان کے طرف سے بیان کی ہوئی حدیث پاک پر بھی ہمیں ضرور بضرور یقین اور اعتماد ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں کہ وَيَكْ سَالَ عِبَادَتْ دَرْ نَامِ اعمال او بنویسند، اور
اس کی اتنا ہی نہیں، صرف 1000 نیکیاں اس کے نام اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، 1000 حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اچھا، یہاں پر یہ بات بھی ہم واضح طور پر عرض کرتے چلیں کہ 1000 حاجتیں اس کی پوری ہو جاتی ہیں، تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ 1000 حاجتیں، جبکہ ہماری بہت ساری حاجتیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی رہ جاتی ہیں، تو بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ حاجتیں پوری ہونے کی کچھ طریقے ہیں۔ ایک طریقہ ان میں کہ یہ ہے کہ ہم نے جیسے کہ سنا، سلام کہہ کر محفل سے اٹھنے سے مولا تعالیٰ ہماری حاجتیں پوری فرما دیتا ہے، اس پہ یقین ہے یقیناً، تو پھر اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ہماری کوئی حاجت کو مولا تعالیٰ ہمارے مقدر میں یہ کہہ کر طے فرما دیتا ہے کہ جب تک بندہ مانگے گا نہیں میں اس کی حاجت کو پوری کروں گا نہیں، تو وہ حاجتیں بندے کے مانگنے کے ساتھ مشروط ہوتی ہیں۔ بندہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اس نعمت کو، اس حاجت کے پورا ہونے کے لیے جب دعا کرتا ہے تو تبھی اس کی حاجت کو پوری کیا جاتا ہے۔ یہاں تک 2 باتیں ہو گئی، یعنی وہ حاجتیں جو مقدر میں ہمارے مشروط ہیں ہماری دعا کے ساتھ، تو جب تک ہم دعا کریں گے نہیں، رب سے مانگیں گے نہیں، گڑ گڑائیں گے نہیں، تب تک وہ ہماری حاجت پوری ہوگی نہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو مشروط نہیں ہوتی ہیں، تو مولا تعالیٰ سلام کر دینے سے یا پھر اور بھی ایسے کوئی نیک عمل اختیار کر لینے کی برکت سے بھی ان حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے۔ تو تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر آدمی حاجت ہوتی ہے اور وہ اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا بھی کرتا ہے، لیکن بندہ مومن نہیں جانتا کہ وہ جو مانگ رہا ہے وہ اس کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں ہے، جس حاجت کی تکمیل وہ چاہتا ہے وہ اس کے حق میں خیر کا باعث ہے کہ نہیں ہے، لیکن مولا تعالیٰ یقیناً جانتا ہے۔ تو بندہ مومن کوئی نعمت مانگتا ہے یا پھر کسی حاجت کے پورا ہونے کی دعا تو کرتا ہے، لیکن وہ اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، تو مولا تعالیٰ جو 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، تو پروردگار عالم بجائے اس نے جو مانگا ہے اور جو اس کے حق میں خیر نہیں ہے، اس کے بجائے اس کو وہ نعمت عطا کرتا ہے اور اس کی وہ حاجت پوری فرما دیتا ہے جو اس کے حق میں بہتر بھی ہوتی ہے۔ یہ بھی حاجت کے پوری ہونے کے حکم میں آتا ہے، اس طرح سے بھی حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ اور چوتھی صورت یہ بھی بتائی گئی کہ ہم اصل میں جانتے نہیں کہ کل ہمیں کیا ضرورت اور حاجت پیش آنے والی ہے۔ اگر ہم ان طریقوں کو اختیار کرتے ہیں تو مولا تعالیٰ وہ حاجتیں جو کل ہماری سامنے پیش ہونے والی ہیں، ہمیں جن کا سابقہ ہونے والا ہے، مولا تعالیٰ پہلے ہی سے ان حاجتوں کو پوری فرما دیتا ہے اور ان کی ذریعے آزمائشوں میں مبتلا نہیں فرماتا، ہماری حاجتیں پوری کر دی جاتی ہیں۔ تو یہ 4 طریقے جو بہت ہی مشہور ہیں، جو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اکابرین علماء ربانیین نے اور بھی اس کے طریقے اور بھی اس کی صورتوں کو بیان فرمایا ہے۔ اور آگے فرمایا گیا کہ ایسے ہی اس کے نام اعمال میں 1 سال کی عبادت بھی لکھ دی جاتی ہے۔ اب یہاں پر پھر ہم یہ بات واضح طور پر عرض کرتے چلیں، عبادت کا نام اعمال میں لکھا جانا، جیسے کہ یہاں پر کہا جا رہا ہے، اس کے علاوہ اور بھی موقعوں پر بھی ایسی بشارتیں ہوتی ہیں، تو یہاں پر یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ عبادت کا ثواب کا مل جانا اور ہے، اور عبادت جو ہمارے ذمہ لازم ہے اس کا ادا کرنا یہ ہم پر بالکل بھی ساقط نہیں ہوتا، وہ جب تک کہ ادا نہ ہو واجب الادا رہتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی اگر جیسے کہ فضیلت سن لیے تو یہ سمجھ کر کے بھئی سلام کی عادت ڈال لیے تو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 سال کی عبادتوں کا ثواب نام عمل میں لکھ دیا جائے گا، تو آپ کو ہم عرض کرتے چلیں کہ عبادت کا ثواب کا لکھا جانا اور ہے، عبادت جو ہم پر فرض ہے اس کا ادا کرنا اور ہے۔ نماز 5 جگانا ہم پر فرض ہے تو اس کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ یہ فضیلت کی کوئی کام پر عمل کر لینے سے یا نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہو جانے سے وہ ذمہ داری اور جو ہم پر فرض ہے وہ ساقط نہیں ہوتا۔ ایسے رمضان شریف کے روزے ہم پر فرض ہیں، جب تک رکھیں گے نہیں وہ ہم سے ادا نہیں ہوں گے۔ ثواب کسی نیک عمل کی وجہ سے ثواب حاصل ضرور ہو جاتا ہے، لیکن روز قیامت جب بندہ مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے تو اس کے نام اعمال میں نیکیوں کو بعد میں تولا جائے گا، پہلے اس کی جو فرائض اور واجبات ہیں اس کی تکمیل کے متعلق سوالات اس سے ہوں گے کہ تمہاری زندگی کتنی تھی، کتنے وقت کی نمازیں تم پر فرض تھی، کتنے وقت کی پڑھی ہیں، کتنی رہ گئی ہیں، کتنے رمضان تم نے دیکھے، کتنے رمضانوں کے روزے رکھے، کتنے تم نے بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیے، پھر اس کا حساب پوچھا جائے گا۔ اور پھر جب بندہ فرائض اور واجبات اس کے مکمل ہو جائیں
तब उसके नाम आमाल को तोला जाएगा, तब उसके नाम आमाल की जो है तोला जाएगा। और गुनाहों पर नेकियां गलबा पाई हुई हो तो फिर उसको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और अगर गुनाह उसके बड़े हुए हों तो फिर यकीनन फिर यहाँ पर दो सूरतें होंगी। अगर किसी की सिफारिश और शफाअत का हिस्सा उसको नसीब हो जाए तो फिर उसकी मग़फ़िरत कर दी जाती है, वगरना उसको दोज़ख में डाला जाएगा। और जितने गुनाह उसके ज्यादा होंगे उनके मुताबिक वो सजा भुगतने के बाद फिर से मौला ताला अपने फजल व करम से दोज़ख से निकाल कर फिर उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। तो यहाँ पर एक अच्छी बात समझ ले कि एक साल इबादत दर नाम आमाल उबी नवीसन, एक साल की इबादत लिखी जाती है यानी सवाब लिखा जाता है। लेकिन जो इबादत मकसूदा हैं, जो फर्ज और वाजिब इबादतें हैं, जब तक कि वो अदा ना करें तब तक उसके जिम्मे वो बाकी रह जाती हैं। वो सद हज व उम्रा बिनाम उबी नवीसन, और 100 हज और उम्रा उसके नाम लिख दिए जाते हैं, यानी 100 हज 100 उम्रा का सवाब भी उसको लिख दिया जाता है। वह 1000 तबक़े रहमत बरसर ऊ फरमान शुवद के निसार कुनंद, और 1000 रहमत के तबक 1000 रहमत के बर्तन उसके सर पर से निछावर करने का हुक्म सादिर कर दिया जाता है, यानी उसको रहमत में नहला दिया जाता है, रहमतें उसके ऊपर से निछावर कर दी जाती हैं। ये तमाम बरकतें एक सलाम करने की वजह से हासिल हो जाती हैं। अब फिर हम यहाँ पर एक सवाल उसका जवाब जरूर अर्ज करते चलें कि एक सलाम करना कोई बड़ा काम तो है नहीं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो इतनी ज्यादा जो है फजीलतें एक छोटे से अमल पर, तो इसकी भी बहुत सारी हिकमतें बुजुर्गों ने बयान फरमाई। पहली हिकमत तो ये है कि ये जो फजीलतें कसरत से बयान की जाती हैं इसका मकसद तरगीब दिलाना, शौक दिलाना होता है। अब बंदे मोमिन इस बात पर गौर करे कि मैंने बस एक जुमला अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अदा किया, महफिल से उड़ते वक्त सबके लिए मैंने सलामती की दुआ कर दी, तो मौला ताला ने इस पर मुझे इतना नवाजा है, तो फिर मैं नेकी के काम करता हूँ और अच्छे नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल पैरा होता हूँ, तो मौला ताला कितना मुझे सरफराज नहीं करता होगा। ये शौक बंदे मोमिन के दिल में पैदा करने की गरज से भी फजीलतों को कसरत से बयान किया जाता है। इसकी एक हिकमत ये भी बयान फरमाई गई कि आप देखें कि बंदे मोमिन जब कहता है अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, तो ये एक छोटा सा जुमला ही नहीं है, बल्कि इस जुमले के जरिए उसने अहले मजलिस के लिए अल्लाह की तरफ से सलामती, अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बारगाह से बरकतों की दुआ की है। अपने लिए नहीं की, उसने अहले मजलिस के लिए की है, अपने गैरों अपने मुसाहिबीन के लिए की है, अपने लिए नहीं बल्कि अपने साथी बंदे मोमिन भाइयों के लिए दुआ की है। तो मौला ताला इस पर इतनी ज्यादा फजीलतें इसलिए सरफराज करता है कि रब ताला ये फैसला फरमाता है कि मेरा बंदा जिसको किसी बात पर कुदरत नहीं है तो भी वो अपने मोमिन भाइयों पर मेरी बारगाह में दुआ करके सलामती, रहमत और बरकत के लिए दुआ करता है और उनके लिए रहमत और बरकत का मुल्तमिस है। तो मैं तो कादिर मुतलक हूँ, परवरदिगार आलम हूँ, उस बंदे ने बंदे होकर अपने दूसरे भाइयों के लिए इतना खैर तलब किया है, तो फिर मैं खालिक होकर क्यों महरूम रखूं। वो बंदे की बंदगी की हैसियत के साथ उसने अपने दूसरे मोमिन भाइयों के लिए रहमत और बरकत और सलामती तलब की, तो मैं रब होने की शान के साथ उसको रहमत, सलामती और बरकतों की दुआ करने की बरकत से बेशुमार नेमतों और बरकतों से सरफराज करूंगा। हमने गैर अपने मोमिन भाइयों के लिए दुआ की, जो हमारी है ताकत में था वो हमने किया, और जो रब की कुदरत में है वो रब फरमाएगा। हमारी ताकत में क्या था कि हम बस रब से इल्तिमास कर सकते थे, हमने अपनी भलाई, अपने लिए भलाई तलब करने के बजाय अपने मोमिन भाइयों के लिए भलाई तलब की, तो मौला ताला ये फैसला फरमा देता है कि देखो मेरे बंदे ने अपने मोमिन भाइयों के लिए खैर चाहा है, तो फिर इसकी इसी अदा को कबूल करते हुए मैं इसकी दुआ को भी कबूल करूंगा और इसकी इस अदा की वजह से मैं इसको इन तमाम नेमतों से सरफराज भी करूंगा। इससे हमें पता चलता है कि अपने मोमिन भाइयों के लिए हमेशा खैर ख्वाही करते रहना चाहिए, उनके लिए खैर तलब करते रहना चाहिए। अगर हम उनसे हसद, कीना, बुग़्ज़ रखते हैं, नफरत रखते हैं, अदावत रखते हैं, तो फिर यकीनन हमारी नेकियां इससे ख़त्म होती हैं
اور اگر ہم ان کے ساتھ خیر کا رویہ رکھتے ہوں، خیر چاہتے ہوں، تو پھر مولا تعالیٰ ہمارے طلب کرنے سے ان کو عطا کرتا ہے، اور ہماری اس ادا کی برکت سے ہمیں اپنی فضل و کرم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کثرت سے فضیلتیں اسی لیے بیان کی جاتی تاکہ ہمارے اندر یہ فکر پیدا ہو کہ میرا رب کتنا بڑا ہے کہ میں نے بس مانگا تو رب نے اتنا عطا کیا ہے۔ تو ایک مومن بھائی کے لیے خیر خواہی طلب کرنے کی کیا برکتیں ہیں، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے دعا کر دے سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے ہمارے سے کچھ گیا تو نہیں ہے، لیکن ہم نے دوسروں کے لیے مانگا تو مولا تعالیٰ ان کے مانگنے کی برکت سے ہمیں بھی بے شمار فضل و کرم سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ آگے فرماتے آن گا فرموچن جان در قالب مہتر آدم علیہ السلام در آوردن ہوین کے برخاست ات سے زد، کہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کے کیا کہتے ہیں جسم میں جان کو داخل کیا گیا، جب جان آئی تو اسی کے ساتھ آپ چھینکنے لگے۔ جیسے ہی آپ کے جسم میں روح داخل کی گئی تو آپ کو چھینک آئی، اور جبریل علیہ السلام آپ کے سامنے تھے، جبریل علیہ السلام سے حضرت آدم علیہ السلام نے سلام کیا۔ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا تو پس سلام گفتن سنت انبیاء است، تو فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے سلام کرنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ جواب دینا فرشتوں کا طریقہ ضرور ہے، لیکن سنت انبیاء علیہ السلام کیا ہے؟ وہ سلام میں پہل کرنا ہے۔ آن گا فرمود کہ امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ گفت کہ اسی موقع پر فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر چند خواستم کہ وقت در آمدن مجلس و یا بوقت برخاستن مجلس رسول علیہ السلام را اول سلام کنم۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ میری آرزو، میری تمنا رہ گئی کہ کسی مجلس کی ابتدا یا مجلس کے اختتام میں پر میں رسول پاک علیہ السلام کو حضور سے پہلے سلام کروں۔ یہ میری آرزو رہ گئی کہ حضور مجلس میں تشریف لائیں تو سلام حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے مجلس میں تشریف لاتے، اور جب مجلس برخاست ہوتی تو سرکار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہوئے مجلس سے مجلس برخاست فرماتے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یہ میری آرزو رہ گئی کہ کبھی حضور مجلس میں آئیں اور حضور کے سلام کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے سے پہلے میں سلام کروں، یا مجلس برخاست ہو اور حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں اس سے پہلے میں سلام کروں۔ ہماری تو بس آرزو رہ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میسر نشد، یہ موقع کبھی کوئی حاصل نہیں ہوا۔ پیش از آنکھ کے ما سلام گویم رسول علیہ السلام بھی گفتی، کہ ہم سلام کہیں مگر رسول پاک علیہ السلام ہی اس سے پہلے آپ اپنی طرف سے سلام فرمایا کرتے۔ آپ ذرا اندازہ کریں حبیب پاک علیہ السلام بندگان خدا میں، مخلوق خدا میں، کیا کوئی حضور پاک علیہ السلام سے بھی بڑھ کر ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کا سلام کہنا اہل مجلس پر، بڑے ہو کر اپنے غلاموں کو سلامتی کی دعا دینا، اللہ کی رحمت و برکت کے لیے دعا کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا ہی بڑے کو سلام کرے، آداب یہی ہے کہ چھوٹے کو چاہیے کہ بڑے کو سلام کرے، اس سے بڑے کا ادب لازم آتا ہے۔ لیکن اگر چھوٹا سلام نہ کرے یا بھول جائے یا کوئی عذر پیش آ جائے جس کی وجہ سے وہ سلام نہ کرے، تو بڑے کو چاہیے کہ اس پر عذر کرنے کے بجائے، اس پر تنقید کرنے کے بجائے نبی پاک علیہ السلام کی سنت کو اختیار کرے اور اپنی طرف سے پہل کرتے ہوئے سلام کر دے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہوا ہے۔ ہمیں کے خواجہ این فوائد تمام کرد برخاست و مشغول شد دعا گو بازگشت الحمدللہ علی ذالک۔ فرماتے ہیں کہ جب خواجہ یعنی حضور خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے این فوائد تمام کر، جب ان تمام باتوں کو مکمل کر دیا، برخاست و مشغول شد اور محفل برخاست ہوئی اور وہ اپنی ذکر و اذکار میں مشغول ہو گئے، دعا گو بازگشت، تو دعا گو یعنی نواز فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس لوٹا الحمدللہ علی ذالک۔ تمام تعریفیں مولا تعالیٰ کی ہیں، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یقیناً یہی چند باتیں آج کے درس میں ہم آپ کی خدمت میں رکھنے کی سعادتیں اور برکتیں حاصل کر رہے تھے۔ سلام کرنا یہ بڑی ہی برکتوں والی بات ہے۔
اور انبیاء علیہ السلام کی، نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اختیار کرنے سے بے شمار فائدے اور فضیلتیں اور برکتیں حاصل